اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور جاتے جاتے کسی نے برا بھلا کہا تو انہوں نے اچھائی کے کلمات کہہ دیے، تو دوسرے ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کو وہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ نے اچھی بات کہی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ اگر برتن میں شر ہوتا ہے تو شر ٹپکتا ہے، اور جس میں خیر ہوگا تو خیر ہی ٹپکے گا، اس سے اچھائی ظاہر ہوگی۔ ہم بھی اگر اللہ کے محبوب ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر وہی بات کہیں تو ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ اس میں شر تھا، اس سے شر ٹپکا ہے، اور ہمارے اندر اچھائی ہے تو اچھائی ٹپکے گی۔ انسان کی زبان سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے۔ اللہ کی رضا ہر جگہ کام آنے والی ہے۔ اپنی نیت کو درست کرو اور اس پر کنٹرول کرو، اور اپنی نیت کو زندگی کے ہر ماحول میں بس اللہ ہی کے لیے خالص رکھو۔ کام کوئی بھی کریں، دنیا کا کریں یا دین کا کریں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناؤں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے بہت سارے مرید ہو گئے، تو جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کے بادشاہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اس کی وجہ سے میری حکومت نہ چھن جائے۔ تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی، آپ کے اتنے مرید ہیں، ہمیں آپ سے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے تو صرف 1.5 مرید ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں، صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے لاکھوں کا مجمع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آزما لو، اور انہوں نے اس کو طریقے بھی بتلایا کہ ان کو کیسے آزمایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ان کے مرید فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ تو جب وہ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو بزرگ ہیں ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور ان کو پھانسی کا حکم ہے اور یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ان کی جگہ پر قتل ہو جائے تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ تو سب اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ لو جی، مجھے قتل کر دو لیکن ان کو بخش دو۔ تو بادشاہ نے کہا چلو، اور اندر خیمے میں لے گیا۔ بادشاہ نے اس کو وہاں بٹھایا اور ایک بکری منگوائی اور بکری کو چپ چاپ ذبح کر دیا، اور خون میں رنگی ہوئی لال چھری لایا اور لوگوں کو دکھائی۔ پھر کہا کہ بھائی دیکھو، ان کو تو قتل کر دیا لیکن ایک اور چاہیے، ایک اور آپ لوگوں میں سے کوئی آ جائے تو آپ کے شیخ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت اٹھ کر آئی اور کہا کہ ان کی جگہ مجھے قتل کر دو مگر میرے شیخ کو بخش دو۔ وہ آئی، اس کو بھی اندر بٹھایا دیا۔ پھر اعلان کیا کہ بھائی اور کوئی آ سکتا ہے، تو کوئی نہیں اٹھا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، 1.5 ہی مرید ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ عورت چونکہ مرد کے مقابلے میں نصف ہوتی ہے، تو بزرگ نے کہا نہیں، بات تو آپ نے صحیح کہی مگر الٹ دی ہے۔ عورت پوری ہے اور مرد آدھا ہے۔ مرد تو بغیر دیکھے آ گیا تھا۔ عورت نے لال چھری دیکھ کر کہا کہ مجھے قتل کر دو، اب میں بھی کٹوں گی، اور وہ آ گئی۔ وہ تو خون کو دیکھ کر آئی، تو یہ پوری ہے، مرد آدھا ہے، تو یہ ہوتی ہے دل کی تعلق کی بات۔ جب آزمائش ہوتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو تو اللہ ہر جگہ کام آنے والا ہے، ہر جگہ مدد کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے اور مجھ کو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے سے کہتے ہیں کہ تجھے عذاب دینے سے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے تھے کہ اللہ تو بوڑھوں کا اتنا خیال کر رہا ہے، عذاب دیتے وقت شرم آ رہی ہے مگر بوڑھوں کو شرم نہیں ہے۔ انسان پل رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے اور قدم قدم پر زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے حیا اور شرم نہیں کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔